بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم پی سی سی سے باہر نکلے اور ایک ٹیکسی پکڑ کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹ چلے آئے۔ میں نے احتیاطاً ٹیکسی کو شالوم اسٹریٹ پر واقع پوسٹ آفس کے نزدیک چھوڑ دیا اور پیدل ہی ٹہلتے ہوئے ہم اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف بڑھ گئے۔ اپارٹمنٹ نمبر 27C کے دروازے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اسی مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی جو صوفیہ سے طے ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں آنکھیں بند کر کے تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے ماحول میں اپارٹمنٹ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ کامن میں موجود تھی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اگلے ہی لمحے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔ کھلے ہوئے دروازے میں صوفیہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے راہداری میں دائیں بائیں چوکنا نگاہ دوڑائی۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نہایت ہی کامیابی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے آج شام اس اپارٹمنٹ پر قبضہ جمایا تھا اور صرف اس کے کشادہ کامن کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک دیوار کے ساتھ مکمل صوفہ سیٹ موجود تھا۔ میں سٹنگ روم میں پہنچا اور وہاں سے 2-3 آرام دہ کرسیاں بھی اٹھا لایا۔ آنے والے لمحوں میں ہم وہاں جس کارروائی کا آغاز کرنے والے تھے، اس کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ رسمی الیکس لے کے بعد صوفیہ نے مجھے اس مشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ روکھی سوکھی زبانی مبارکباد تک محدود نہ رہتی۔ ساحل کی موجودگی نے اسے ہاتھ سے تجاوز کرنے سے روکے رکھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی میں نے ساحل کے حصول کے لیے دنیا بھر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور اس بات کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا کہ ان قریب ساحل سے میری شادی ہونے والی ہے۔ اس خیال اور احساس نے اسے اندر سے افسردہ کر دیا تھا۔ وہ بظاہر ہنسی خوشی کھل مل کر ہم سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ اندر سے خوش نہیں۔ مجھ سے دور ہو جانے کا احساس اسے ملول کر گیا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس کی اندرونی خوشی کی بحالی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اس وقت خود جدائی کے زخموں سے چور چور تھا۔ ان زخموں پر ساحل کے حصول کا مرہم رکھ کر ایک طویل عرصے تک آرام کرنا چاہتا تھا۔ ان حالات میں میں صوفیہ کی دلجوئی کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی طور اس کے دکھ کا مداوا بن سکتا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی تھی کہ انسان بنیادی طور پر بڑا ہی خود غرض واقع ہوا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اسے دوسروں کا غم دکھائی نہیں دیتا۔ وہ یہی فرض کر لیتا ہے کہ وہ خوش ہے تو ساری دنیا ہی خوش ہوگی۔ میں بھی ان لمحات میں کچھ اسی قسم کے رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ساحل کو پانے کی خوشی نے صوفیہ کے دکھ کو کیموفلاج کر دیا تھا۔ میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ ساحل کو صوفیہ بنانے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ آدھے سے پونا گھنٹہ، وہ ساحل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کی بناوٹ اور ہڈیوں کی ساخت 99% مجھ سے مشابہ ہے، لہذا اس مقصد میں کامیابی بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ اگر میں خال و خط میں تھوڑی تبدیلی کر کے اس کا ہیئر سٹائل اپنے جیسا بنا دوں تو 100% کام چل جائے گا۔ کانیکی ٹور اینڈ ٹریول ریپ ٹریول کمپنی کے سٹاف اور مسافروں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہیں گزرے گا کہ تمہاری مسافر ساتھی بدل گئی ہے۔ وہ یہی سمجھیں گے جس صوفیہ کے ساتھ تم تل ابید کے مزید سیر کے لیے رک گئے تھے، اسی کے ہمراہ تم نے انہیں یروشلم میں دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ ویری نائس۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے، اس کا مطلب ہے تم زیادہ سے زیادہ 2:15 بجے تک فارغ ہو جاؤ گی۔ شور، وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 2:30 بجے کے لیے ریڈیو کیب والوں کو فون کر دیتا ہوں۔ ریڈیو کیب کے لیے تم 2 بجے فون کرنا، صوفیہ نے مشورتاً کہا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اپارٹمنٹ سے ربی والے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے میں نے بلوم سٹار ریڈیو کیب سروس والوں سے مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ شہر سے باہر جانے کی صورت میں آدھا گھنٹہ پہلے انہیں کال کرنا پڑتا تھا۔ نصف شب کے بعد وہ لوگ تل ابید سے یروشلم تک پہنچانے کے $200 امریکی یعنی 700 نیو شکل وصول کرتے تھے۔ ان دنوں ایک $3 نیو شکل کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ نیو شکل اسرائیل کی مقامی کرنسی ہے۔ صوفیہ نے ساحل کو ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں بیگز کی تیاری میں لگ گیا۔ میں صوفیہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے انگلینڈ سے یہاں پہنچا تھا اور ہمارے تمام تر سامان ایک ہی بیگ میں تھا۔ اسی بیگ کے اندر ایک خالی بیگ کو میں نے طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ہمیں 2 بیگ الگ الگ بنانے تھے۔ میں نے طے شدہ خالی بیگ کو باہر نکالا اور اسی میں صوفیہ کے لیے ضرورت کی اشیاء بھرنے لگا۔ کنٹینیوٹی کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس وہی بیگ رکھنا تھا جس کے ساتھ میں اب تک سفر کرتا آیا تھا۔ میں نے ہیروڈ سپر مارکیٹ سے ساحل کے لیے بھی ضروری شاپنگ کی تھی۔ 10 منٹ کے اندر میں نے دونوں بیگز کو تیار کر
لیے ہم جب اس اپارٹمنٹ سے نکلے تو ہمیں یہاں اپنے مختصر قیام کے آثار کو بھی مٹانا تھا اور یہ کام بوقت رخصتی زیادہ اچھے انداز میں کیا جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ صوفیہ تھوڑی دیر بعد ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اسے ہیرالڈ تھامس کی ہدایت کے مطابق کسی شخص سے جا کر ملنا تھا جو کسی نہ کسی طرح اسے اسرائیل سے نکال کر واپس لندن پہنچا دیتا۔ کس طرح یہ ہیرالڈ تھامس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں صوفیہ کو ٹٹولا تو اس نے بھی کوئی حتمی جواب نہیں دیا اور ساری فلم اسی شخص کے گلے میں ڈال دی جس نے اسے اسرائیل سے بحفاظت نکالنا تھا۔ اسی تناظر میں نے صوفیہ سے پوچھا، تم ہیرالڈ تھامس سے کب رابطہ کرو گی؟ پروگرام کے مطابق میرے مشن کی تکمیل کے بعد صوفیہ نے ہیرالڈ تھامس کو فون کرنا تھا، پھر وہ اسے بتاتا کہ اس نے کب اور کہاں کس شخص سے جا کر ملنا ہے۔ میرا مشن نہایت ہی کامیاب رہا تھا، لہذا وہ وقت آن پہنچا تھا جب صوفیہ نے اپنے بڑے ہیرالڈ تھامس کو خوشی اور کامیابی کی یہ خبر سنائی تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں صوفیہ نے جو کچھ کہا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ میں ہیرالڈ تھامس سے رابطہ کر کے ہدایت لے چکی ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اب بے ساختہ میری زبان سے یک لفظی سوال پھسل گیا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بتایا، جب تم نے فون کر کے مجھے اپنی کامیابی سے مطلع کیا تھا کوئی آدھا پون گھنٹہ پہلے، میں سنسنی خیز نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں صوفیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپارٹمنٹ سے باہر نہیں جانا تھا۔ اگر اس نے اپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لندن میں موجود ہیرالڈ تھامس سے رابطہ کیا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اس نے اس مقصد کے لیے اپارٹمنٹ والا فون استعمال کیا تھا۔ میں نے اس امر کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھ لیا، کیا تم نے اسی فون سے لندن کال کی ہے؟ وہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، یہ فون اوورسیز کال کے لیے ویلڈ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی اسے استعمال کرنے کی حماقت نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے تم کچھ دیر کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر گئی تھی؟ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ پھر تم نے کس ذریعے سے لندن رابطہ کیا ہے؟ میری حیرت اب الجھن میں بدل گئی تھی۔ وجدان، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تمہاری طرح میرے پاس تھرڈ آئی کی صلاحیت تو ہے نہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے جہاں چاہوں پہنچ جاؤں۔ البتہ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، البتہ اپنا کام چلانے کے لیے میں سائنس کی ایک چھوٹی سی ایجاد کا سہارا لیتی ہوں۔ تم پہیلیوں میں کیوں بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کھل کر کہو جو بھی کہنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، میرا اشارہ سیل فون کی طرف ہے۔ سیل فون؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تمہارے پاس کوئی سیل فون بھی موجود ہے؟ ہاں، میرے پاس پرس میں ایک ننھا سا ٹرائی بینڈ GSM سیل فون موجود ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ یہ سیل فون دراصل یوسف الظاہری کا ہے۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ پھر میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتائی کہ اس کے پاس یوسف الظاہری کا جو سیل فون تھا اس کا کنیکشن پوسٹ پیڈ تھا۔ یوسف الظاہری چونکہ ایک سیلانی شخص تھا اور مصر کے پڑوسی ممالک میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے اس نے UK کے علاوہ اسرائیل، اردن، لبنان اور شام وغیرہ کی رومنگ بھی حاصل کر رکھی تھی۔ ہیرالڈ تھامس نے لندن سے روانہ ہوتے وقت یہ سیل فون اسے دیتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ اس سفر کی اہم رپورٹس اس تک پہنچاتی رہے گی، خاص طور پر مشن کے حوالے سے اہم خبریں، اور اس دوران میں صوفیہ یہ سب کچھ کرتی بھی رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہیرالڈ تھامس کو میرے مشن کی کامیابی سے مطلع کر کے آئندہ کے لیے بھی ہدایت لے لی تھی۔ صوفیہ بہت ہی گہری لڑکی ثابت ہوئی تھی، مجھے یقین تھا وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی ہوگی، لیکن اس کے اسٹیٹمنٹ کے کئی پوائنٹ مجھے ہضم نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اپنی ذہنی الجھن کو میں نے استفسار کا جامہ پہنانا ضروری سمجھا۔ تم تو چھپی رستم نکلی، کمال ہے، لگ بھگ 2 ہفتے اس سفر میں تم میرے ساتھ رہی ہو اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم کسی سیل فون کا استعمال کر رہی ہو۔ بھائی واہ، تم تو بہت باصلاحیت ہو، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں دراصل سیل فون کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ تر واش روم وغیرہ کا سہارا لیتی رہی ہوں۔ والا نل کھول کر دھیمے لہجے میں یہ بآسانی بات کی جا سکتی ہے۔ واش روم سے باہر موجود کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اندر کوئی سیلولر رابطے میں آیا ہوا ہے۔ اوہ، میں حیرت بھری نظر سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 16-17 دن تک تم نے ایک ہی بیٹری سے کیسے کام چلا لیا؟ میں نے تمہیں سیل فون کو چارج کرتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم واش روم میں مجھ سے چھپا کر کسی ذریعے سے اپنا سیل فون چارج کرتی رہی ہو۔ نہیں کہوں گی، تم نے منع کر دیا ہے نا، اس لیے نہیں کہوں گی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن تمہارے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف
ہوئی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، دراصل لندن سے روانہ ہوتے وقت میں اس سیل فون کی 4 چارجڈ بیٹریز اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، تو ہر وقت فون کے ساتھ میرے پرس میں موجود رہی ہے۔ ان میں سے ابھی تک میں نے صرف 2 بیٹریز استعمال کی ہیں، تیسری لوڈڈ ہے، چوتھی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس میں اس وقت کتنا چارج موجود ہوگا۔ ویسے میں نے نہایت ہی محتاط انداز میں سیل فون کو استعمال کیا ہے اور اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہیرالڈ تھامس کے خاص بندے سے ملنے والی ہوں، یہ بھی ممکن ہے میں تم لوگوں سے پہلے ہی لندن پہنچ جاؤں۔ اس نے تفصیل کے ساتھ ساری بات بتائی تو میری ذہنی الجھن رفع ہو گئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ تم نے مجھے اپنے پاس سیل فون کی موجودگی سے آگاہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ میرے اس سوال کا تمہارے پاس گڑا گڑایا جواب بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہو وجدان، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اس سلسلے میں ہیرالڈ تھامس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، میرا اندازہ بھی یہی ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم میری مجبوری کو سمجھ سکتے ہو وجدان، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم کسی قسم کے احساس میں مبتلا ہونے کی بجائے مجھے بتاؤ کہ ہیرالڈ تھامس نے آئندہ کے لیے تمہیں کیا ہدایت دی ہے۔ اس نے بتایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ سے نکلوں گی، ریڈیو کیب میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ ہیرالڈ تھامس نے مجھے بتایا ہے کہ تیل ابید سے ہائی وے روڈ اگر یروشلم جائیں تو آبی آذر کے علاقے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی آذر سے تھوڑا پہلے بیت زرقہ کا علاقہ واقع ہے، مجھے بیت زرقہ تک جانا ہوگا۔ بیت زرقہ میں 139 ایریل اسٹریٹ پر مجھے اتار کر تم آگے بڑھ جانا۔ 139 ایریل اسٹریٹ پر کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر جوزف، صوفیہ نے جواب دیا۔ ہیرالڈ تھامس نے مجھے جوزف سے ملنے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے صوفیہ، میں نے مطمئن انداز میں کہا، ہم تمہیں مسٹر جوزف کی رہائش پر ڈراپ کر دیں گے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر صوفیہ نے ساحل سے کہا، اب تم واش روم میں جا کر لباس تبدیل کر لو، تمہارے چہرے کو فائنل ٹچنگ چینج کے بعد ہوگی۔ ساحل نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ میرا منتخب کیا ہوا ایک لباس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ صوفیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے بعد ہم بچھڑ جائیں گے، وعدہ کرو اگر میں تم لوگوں سے پہلے لندن پہنچ گئی تو تم وہاں مجھ سے ایک بھرپور ملاقات کرو گے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے بھرپور ملاقات کی حامی بھر لی، حالانکہ میرا اندازہ یہ تھا کہ جب تک ہم لندن سے تبت کے لیے روانہ نہیں ہو جاتے ہیرالڈ تھامس صوفیہ کو لندن میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، اگر تمہیں وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اتنے سیدھے کب سے ہو گئے؟ اس نے حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ کسی کا حکم ماننا تو شاید تمہاری سرشست میں ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو صوفیہ، میں نے شاکی لہجے میں کہا، ماں جبینوں کی تو ہر بات کو میں حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو کبھی آزما کر دیکھ لینا۔ ہمارے درمیان وہ گفتگو انتہائی دھیمے لہجے میں ہو رہی تھی، میں نہیں چاہتا تھا یہ باتیں ساحل کے کانوں تک پہنچے، اسی لیے بے حد محتاط تھا۔ صوفیہ نے کہا، تم آزمانے کا موقع فراہم کرو گے تو آزما بھی لوں گی، تمہیں کس قسم کا موقع درکار ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس وقت صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قریب آ گئی، پھر واش روم کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولی، اس کے لہجے میں معنی خیزی تھی، موقع تو یہ بھی مناسب ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں بکلا گیا۔ تم جانتی ہو ساحل سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اسے کیا پتا چلے گا؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ صوفیہ، اگر اس نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں بدک کر ایک طرف ہو گیا۔ شادی ابھی ہوئی نہیں، وہ میرے تعاقب میں آگے سرک آئی، اور تم نے شوہروں کی طرح ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا مجھے بدائی نہیں دو گے؟ یوں ہی روکھے سوکھے رخصت کر دو گے؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بڑے اعتماد سے بولی، ساحل 5 منٹ سے پہلے واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ میں تم سے صرف یہی 5 منٹ تو مانگ رہی ہوں، کیا تم میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ بات ختم کرتے ہی وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی لبے دم شخص میری سامنے اپنی زندگی کی آخری خواہش بیان کر رہا ہو اور بڑی حسرت بھرے انداز میں ملتجی ہو کہ میں اسے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دوں۔ وہ تار لبوں کے ساتھ زندگی کی آخری سانس لینا چاہتا ہے۔ میں نے صوفیہ کی فرمائش کے سامنے مزاحمت ترک کر کے اس کی خواہش پوری کر دی۔ وہ ایک گھونٹ کی تمنائی تھی، میں نے صرف ضرورت کے سمندر سے اس کی طلب کو شکم سیر کر دیا۔ اب ساحل لباس تبدیل کر کے واش روم سے
نکلی تو میں ریڈیو کیب والوں کو فون کر رہا تھا۔ اکثر گفتگو کے بعد میں نے ان سے معاملہ طے کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ضرورت کے عین مطابق ایک ریڈیو کیب ٹھیک 2:30 بجے شالوم اسٹریٹ پر واقع پوسٹ آفس کے سامنے پہنچ جائے گی۔ میں نے دانستہ کیب کی بہائی گارڈن اپارٹمنٹ پر نہیں بلایا تھا۔ مشن کے آخری مرحلے پر احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں تھا۔ جب تک میں ریڈیو کیب والوں سے معاملہ کرتا، صوفیہ نے دوبارہ ساحل کے چہرے پر کام شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک 2:05 پر صوفیہ نے ساحل کو فارغ کر دیا۔ صوفیہ کی محنت نے ساحل کو ہو بہو صوفیہ بنا دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جان تم اپنی دوست کو اچھی طرح گھما پھرا کر چیک کر لو، کوئی کمی یا کسر نظر آئے تو ابھی بتا دو، بعد میں مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ آخری جملہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس جملے کی معنی افرینی پر بیٹھا غور کرتا رہتا۔ میں نے ساحل پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور پھر صوفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اٹس اوکے، اب 5 منٹ میں بھی لوں گی۔ صوفیہ نے کہا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں اپنے حلیے میں تھوڑی سی عارضی تبدیلی لانا چاہتی ہوں۔ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا دو صوفیہ کو ساتھ لے کر بلڈنگ سے نکلو گے؟ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ، میں نے بے ساختہ اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، پتہ نہیں اس طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ صوفیہ نے ساحل کو اپنا عام شکل بنا دیا تھا۔ واقعی اگر میں ایک ہی جیسی شکل و صورت کی 2 لڑکیوں کو پہلوؤں میں رکھ کر باہر نکلتا تو دیکھنے والی ہر آنکھ میں ایک سنسنی خیز تعجب انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا۔ 2:20 پر ہم ہر کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ ہم نے باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2:25 کے بعد ہم ایک منٹ کے وقفے سے اس اپارٹمنٹ سے نکلیں گے اور اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر آنے کے بعد ایک ساتھ مل کر شالوم اسٹریٹ کی جانب بڑھ جائیں گے، جہاں میں نے ریڈیو کیب کو پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ ہمارے پاس اس حساب سے 5 منٹ کا وقت تھا، یعنی 2:20 سے 2:25 تک کے 5 منٹ۔ اچانک مجھے ایک شرارت سوجی اور میں ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ارادے کے بارے میں صوفیہ اور ساحل کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر 100 ڈائل کیا اور دوسری جانب سے کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ 100 ایمرجنسی پولیس ہیلپ کا نمبر تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے نہایت ہی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں سلوان بول رہا ہوں، میرا ایک ساتھی بیگن بنگلہ نمبر D123 میں کام کرتا ہے۔ اس نے ابھی فون کر کے مجھے بتایا ہے وہاں ایک سنگین واردات ہو گئی ہے۔ وہ پولیس کو مطلع کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ فرصت میں بنگلہ نمبر D132 میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف سے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا، آپ چند سیکنڈ کے لیے فون بند کر دیں۔ میں نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ اگلے ہی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور خاموش رہا۔ مسٹر سلوان، میری سماعت سے وہی آواز ٹکرائی جس سے چند سیکنڈ پہلے مجھے فون بند کرنے کو کہا تھا۔ وہ مستفر ہوا، بنگلہ نمبر D123 کس علاقے میں واقع ہے؟ میں نے اس پوش علاقے کا نام بتا دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دے کر آیا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے پوچھا، اس بنگلے میں کون رہتا ہے؟ جنرل بائرن، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اس کی تعصب سے بھری ہوئی آواز اوپری سماعت تک پہنچی۔ آپ نے اپنے ساتھی کا کیا نام بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، بیگن ہمیں فون کرنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بنگلے پر پہنچ کر آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے روکھے انداز میں کہا، آپ اپنا ایڈریس نوٹ کرائیں۔ میں نے فوراً دہرایا، اپارٹمنٹ نمبر 27C، بہائی گارڈن اپارٹمنٹ، شالوم اسٹریٹ۔ دوسری جانب کھٹک سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں نے مسکرا کر صوفیہ اور ساحل کی طرف دیکھا، پھر فون پر 101 ملانے لگا۔ 101 نمبر ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کے لیے مخصوص تھا۔ دوسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ ایک بھاری بھرکم آواز میری سماعت تک پہنچی۔ ہیلو، میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں بنگلہ نمبر D123 سے بول رہا ہوں۔ یہاں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، 2-3 ایمبولینس بھی درکار ہیں۔ آپ لوگ فوراً یہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں نے بتایا، میں جنرل بائرن کا ایک ملازم بیگن بات کر رہا ہوں۔ ذرا یہ بھی بتا دیں بنگلہ نمبر D123 کہاں ہے؟ میں نے ربی والی رہائشی علاقے کا نام بتا دیا۔ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ دراصل جنرل بائرن کا نام بہت کام دکھا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا یہ نام سنتے ہی دوسری طرف موجود شخص انتہائی مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ جنرل بائرن کس توپ شے کا نام ہے۔ مجھ تک یہ نام فلوس کے ذریعے پہنچا تھا۔ جب میں ربی والے بنگلے پر پہنچا تو گیٹ پر متعین سیکورٹی گارڈ سے میں نے ڈرامائی گفتگو کی تھی۔ میں ان سے کسی میڈم شارلٹ کا پتہ پوچھ رہا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا
کہ میڈم شارلٹ اور کرنل دایان کا بنگلہ نمبر B132 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں ہے۔ میں نے ربی والے بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں فلوس نامی سیکیورٹی گارڈ نے بڑی رونق سے بتایا تھا یہ جنرل بائرن کا بنگلہ ہے۔ یہی فلوس اپنے آن جہانی ساتھی جم کے ساتھ اس وقت انٹا گفیل کیفیت میں پڑا تھا۔ تیسرا فون میں نے فائر ڈپارٹمنٹ کو کیا۔ 102 ڈائل کرتے ہی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا، پھر ربی والے بنگلے کا نمبر اور محلے وقوع بتانے کے بعد کہا، میاں یہاں پر آتش زدگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آپ اپنے فائر فائٹرز کی ٹیم کو جلد از جلد ادھر بھیج دیں۔ میں اسے ٹیلی فونک تعمیری کاری سے فارغ ہوا تو صوفیہ نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، وجدان یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ چکر؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسباد میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں چکر، یہ ایک ایسا گن چکر ہے جس میں گون نہیں صرف گئیوں پستا ہے، اور ایسا پستا ہے کہ کیا کوئی بادام پستا بھی پستا ہوگا؟ میں نے لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، ربی موشے ہائمن کسی گون سے کم تو نہیں، دیکھ لو اس کے آس پاس پایا جانے والا گئیوں تو پس چکا اور وہ مردود ابھی تک زندہ سلامت ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر طبعی موت ہی مرے۔ اسی لیے میں نے اسرائیل کے 3 انتہائی ایمرجنسی نمبر پر فون کر کے کچھ ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اسے بچانے کی کوشش کی جا سکے، اور مجھے یقین ہے اسے بچا لیا جائے گا۔ میں نے اپارٹمنٹ پر آنے کے بعد صوفیہ کے ان تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا جو ربی والے بنگلے پر پیش آ چکے تھے۔ وہ چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ایک بات پوچھوں وجدان؟ ایک چھوڑ 10 باتیں پوچھ لو، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی مل بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ 10 نہیں، صرف ایک بات پوچھوں گی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بشرطے یہ کہ تم بالکل درست جواب دو۔ ہاں پوچھو، میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا۔ اس نے پوچھا، ربی موشے ہائمن تمہارا دشمن نمبر 1 رہا ہے، تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ایک ایسا اہم سوال تھا جس کے لیے میرے ذہن میں بہت سے جوابات موجود تھے، لیکن وہ تمام جوابات میں ہر ایک کو نہیں دے سکتا تھا۔ صوفیہ سے میں چونکہ جواب دینے کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اس کی تسلی کی خاطر کر دیا، ربی کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، لہذا اس کی سزا کو بھی مختصر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی، وہ ایک دفعہ مر کر زندگی کے غموں سے آزادی حاصل کر لیتا، اور یہی میں نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے سانس لینے کے لیے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ ربی موشے ہائمن اپنی طبی عمر تک زندہ رہے، اور اس طرح زندہ رہے کہ اپنے زندہ رہنے پر شرمندہ رہے۔ میں اسے پچھتاوے، پشیمانی، شرمندگی اور ندامت کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کا بڑا کامل بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے اسے ایک ایسے روحانی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ہر رات سونے سے قبل یہ دعا مانگے گا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہو، لیکن اگلی صبح وہ پھر جی اٹھے گا، یعنی زندہ بیدار ہوگا، اور دن بھر میرے دیے ہوئے زخموں کو چاٹتا رہے گا۔ وہ ہر روز مرے گا اور ہر روز جیے گا۔ میں اسے قسط وار مارنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، وہ ریڈیو کیب کے ڈرائیور کا فون تھا۔ اس نے بتایا کہ ہماری منگوائی ہوئی ریڈیو کیب پوسٹ آفس کے سامنے پہنچ چکی ہے۔ میں نے ان دونوں کو کیب کی آمد کے بارے میں بتایا، پھر صوفیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، پتہ نہیں میری اس وضاحت سے اس کی تسلی ہوئی یا نہیں۔ بہرحال اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، ہماری روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے صوفیہ اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صوفیہ پہلے تم اپارٹمنٹ سے نکلو گی، پھر ساحل، اور اس کے بعد میں، تم دونوں بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد آپس میں مل جاؤ گی اور سبک قدمی سے اس ریڈیو کیب کی جانب بڑھو گی جو اس وقت شالوم اسٹریٹ پر پوسٹ آفس کے سامنے کھڑی ہے۔ اٹ از اے کلیئر؟ دونوں نے میرے سوال کا جواب میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے کہا، تمہارے پیچھے پیچھے میں سامان لے کر آ رہا ہوں، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پریشانی کا مشکل وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے مشن میں پوری طرح کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر ہم تینوں پروگرام کے مطابق یکے بعد دیگرے اس اپارٹمنٹ سے نکل گئے۔ 15 مئی کی صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی۔ میں بیدار ہوا تو
ساحل کو جاگتے ہوئے پایا وہ مجھ سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرا دی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم گزشتہ روز رات گئے لہٰذا پہنچے تھے، لہٰذا نیند پوری کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت مل سکا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن مستعد اور بدن چاقو چوبند تھے۔ شاید یہ اس خوشی کا نتیجہ تھا جو طویل جدائی کے بعد ملاپ کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ دل آبید والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہم بخیریت ریڈیو کیب تک پہنچے تھے اور صوفیہ کو مسٹر جوزف کے پاس ایریل اسٹریٹ پر ڈراپ کرنے کے بعد تل ابید سے یروشلم کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ بوقت رخصت صوفیہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی اور اس کی یہ جذباتیت ساحل سے چھپی نہیں رہی تھی، لیکن نہایت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساحل نے اس موقع پر کسی سخت یا معنی خیز رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ البتہ بعد میں جب بھی اسے تنہائی میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا اس نے صوفیہ کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ ضرور کی۔ صوفیہ نے الوداعی کلمات سرگوشیانہ انداز میں ادا کیے تھے اور اس کے آخری جملے میں میری یادداشت میں محفوظ ہو کر رہ گئے تھے۔ میں جب بھی صوفیہ اور اس کے ہمراہ گزارے ہوئے گنتی کے روز و شب کا تصور کرتا یہ جملے میری سماعت میں گونجنے لگتے۔ اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تھا، وجدان میں جانتی ہوں تم سے رابطہ کرنا اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں تمہیں یاد بھی رہتی ہوں کہ نہیں، یہ تو سراسر تم پر منحصر ہے کہ مجھ سے تھرڈ آئی کے توسط سے رابطہ کرو یا نہ کرو۔ بہرحال تبت باقی دنیا سے لینڈ لائن رابطے میں نہیں تو کیا ہوا، میں ڈریم لینڈ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ہم تل ابید سے یروشلم پہنچے، پھر یروشلم سے قاہرہ اور اس کے بعد قاہرہ سے لندن پہنچ گئے۔ لندن میں صوفیہ سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ وہ ابھی تک اسرائیل سے نہیں نکلی تھی۔ میرا اندازہ بھی یہی تھا۔ ہیرالڈ تھامس جیسا دانا بنا شخص صوفیہ کو اس وقت تک لندن آنے کی اجازت نہ دیتا جب تک ہم وہاں سے روانہ نہ ہو جاتے، اور اب ہم تبت پہنچ چکے تھے۔ میں کم و بیش 22 دن تبت سے باہر کی دنیا میں گزار کر آیا تھا، لیکن یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہ گیا ہوں۔ تبت کی فضا میں پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ یہاں کا سب کچھ بھلا اور اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ میں اس جنت نظیر خطے پر سانس لے کر بڑی فرحت اور آسودگی محسوس کرتا ہوں، اور اب تو ان انصبات بڑے لطیف احساسات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ میرے وجود کا کھویا ہوا حصہ مجھے مل چکا تھا۔ میری ذات کی گویا تکمیل ہو گئی تھی۔ ساحل کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا، اسے پا کر میرا ادھورا پن اور تشنگی دور ہو گئی تھی۔ وصل کا نشاط وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو کبھی ہجر کی آگ میں جلے ہوں، فراق کے صحرا میں جلسے ہوئے اور جدائی کی لمبی سیاہ راتوں میں جنہوں نے آنکھوں میں گزاری ہو۔ ہم بیدار ہونے کے بعد ابھی فریش بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے دروازہ بھیڑ دیا تھا، کنڈی لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف نیند کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں پہلے اپنی نیند پوری کرتا پھر کسی اور معاملے کی طرف توجہ دیتا۔ یہی حال ساحل کا بھی تھا۔ وہ تو بستر پر گرتے ہی سو گئی تھی۔ میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس دروازے میں چند سیان کی صورت دکھائی دی۔ چند سیان ایک طرح سے چنگ پھو کے دستے راست کی حیثیت رکھتا تھا۔ امید کی جا رہی تھی کہ جو خانگ ٹیمپل کا آئندہ چیف لاما اسی کو منتخب کیا جائے گا۔ جب میں لہاسا سے لندن جا رہا تھا تو چند سیان لی یان کے ساتھ مجھے کانگر ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ گزشتہ رات جب چند سیانی نے ہمیں ایئرپورٹ سے لے کر خانگ ٹیمپل تک پہنچایا تھا، لیکن اس مرتبہ لی یان اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی، لیکن اس وقت تفصیلی بات چیت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا آئندہ روز لی یان کی بھی خیر خبر لوں گا۔ لی یان بڑی بولڈ لڑکی تھی۔ شریک حیات کی ابدی جدائی کے بعد انسان عموماً ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن لی یان اپنے شوہر کے انتقال کے بعد پہلے سے زیادہ ہمت والی بن گئی تھی۔ اس کا شمار بھی میری جان نثار ساتھیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ساتھ کوئی برسوں پر محیط نہیں تھا، لیکن ہم جب تک ساتھ رہے لی یان نے زندگی کے ہر محاذ پر قدم سے قدم اور شانے سے شانہ جوڑ کر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں لی یان کے جذبات اور خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ چند سیان نے باری باری ہم دونوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، جیسے اپنی نظر کی مدد سے ہمارا ایکس رے کر رہا ہو۔ ہمیں پوری طرح اپنی طرف جانب متوجہ پایا تو اس نے خفیف سا مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ گئے ہو تو جلدی سے فریش بھی ہو جاؤ، ٹھیک 15 منٹ بعد میں ناشتہ لے کر آ جاؤں گا، اس کے بعد بھی بہت سے ضروری کام ہے۔ رات میں چند سیان سے لی یان کے بارے میں پوچھنا بھول گیا تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی وہ مجھے یاد آ گئی، پھر استفسار میں نے دیر نہ لگائی، ہم اٹھ گئے ہیں تو تیار ہونے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ چند سیان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے
نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بے دھڑک ہو کر ناشتہ لینے چلے جاؤ اور جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جاؤ کہ لی یان کا کیا حال ہے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہو گیا۔ میں سمجھنے سے قاصر رہا کہ لی یان کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات کیوں نمودار ہوئے تھے۔ وہ جو پہلے خفیف سے انداز میں زیر لب مسکرا رہا تھا، یکدم سنجیدگی کا نمونہ بن گیا۔ قبل اس کے کہ میں اس سلسلے میں اسے کوئی مزید استفسار کرتا، اس نے دو ٹوک جملہ بول کر میرے کسی سوال کی راہ مسدود کر دی۔ لی یان کی تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے، مناسب موقع پر اس سے تمہاری ملاقات کرا دی جائے گی۔ ناشتے کے بعد تمہیں چنگ فورن پوشی کے پاس جانا ہے تم دونوں کو۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس دوران میں چین سیان اپنی سنجیدہ صورت کے ساتھ غائب ہو گیا۔ چین سیان نے چنگ فو کا ذکر کیا تو چیف لاما میرے تصور میں ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی چنگ فو سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ اس ملاقات کے لیے بھی چین سیان ہی مجھے اب ایک مخصوص کمرے میں لے گیا تھا اور آج بھی یہ فریضہ اسی کو ادا کرنا تھا۔ چنگ فو نے پہلی ملاقات میں ایک بڑی عجیب بات کی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، وجدان، ہماری صرف 3 ملاقاتیں ہونی ہیں۔ ایک ملاقات اس وقت ہو رہی ہے، دوسری ملاقات ٹھیک 10 دن کے بعد ہوگی اور تیسری ملاقات کا دار و مدار صرف اور صرف تمہاری کارکردگی پر ہے، کیونکہ اس آخری ملاقات میں تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہوگی جس کے حصول کی خاطر تم نے اپنی زندگی کو سپرد عذاب کر رکھا ہے۔ چنگ فو کے فرمان کے عین مطابق ہماری 2 ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ دوسری ملاقات خاصی طویل رہی تھی اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں لہاسا سے لندن روانہ ہونے والا تھا، اور آج تیسری اور آخری ملاقات ہونے والی تھی۔ لفظ آخری کافی دنوں سے میری یادداشت میں کسی آہنی میخ کے مانند ٹھنکا ہوا۔ اس کا سیدھا اور آسان مطلب تو یہی تھا کہ اس ملاقات کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی ایک اپنی زندگی کو خیر باد کہہ دے گا۔ اس حوالے سے ذرا محفوظ انداز میں یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ اس تیسری ملاقات کے بعد ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر چلے جائیں گے، لیکن ایسا سوچنا ایک کمزور دلیل کے سوا کچھ نہ ہوتا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے چاہے کتنی بھی دوری پر کیوں نہ چلا جائے، اگر زندہ رہے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو چند سیان ہمیں لینے کے لیے آ گیا۔ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ مجھے چنگ فو سے ملوانے کے لیے لے جا چکا تھا، لہذا مطمئن انداز میں ہم اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ ہمیں مختلف راہداریوں میں گھماتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں ان راہداریوں سے اب اچھی طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ ہم اس وقت ننگے پاؤں تھے، جو کھانگ ٹیمپل کے مختلف کمروں اور حصوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم اس خصوص کمرے کے سامنے پہنچ گئے جہاں اس ٹیمپل کے چیف لاما چنگ فورن پوشی سے ہماری ملاقات ہونے والی تھی۔ ہمارے قدم رکے تو میں نے سوالیہ نظر سے چند سیان کی طرف دیکھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اندر چلے جاؤ، رن پوشی آنے ہی والے ہیں۔ میں نے بآہستگی دروازہ کھولا، پھر یکے بعد دیگرے میں اور ساحل اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔